میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 28 جولائی کو ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تمام عالمی ادارے اس حوالے سے آگاہی مہم شروع کرتے ہیں، آگاہی پیغامات جاری کرتے ہیں۔ اس سال کی جو ہیپاٹائٹس کے حوالے سے جو عالمی تھیم چل رہی ہے یا مرکزی خیال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ مسنگ ملینز ہیں۔ مسنگ ملینز اس سینس کے اندر کہ ہیپاٹائٹس کے ایسے مریض لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے مریض ہیں جن کو اپنی اس بیماری کا علم نہیں ہے، اور کم از کم 292 ملین ایسے افراد ہیں جن کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں یا وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور مریض کی شناخت نہ ہو سکنا، اس بیماری کی تشخیص نہ ہو سکنا، اس بیماری کے بڑھنے کی اب تک کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس حوالے سے ہر 10 میں سے 9 افراد اپنی بیماری سے لا علم ہیں۔ یہ لا علمی ہی اس بیماری کو پھیلاؤ دے رہی ہے، بڑھاوا دے رہی ہے یہ لا علمی اس بیماری کو۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس حوالے سے تمام عالمی ادارے سر جوڑے ہوئے ہیں کہ 2030 تک ہیپاٹائٹس کا دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے، ہیپاٹائٹس کی بیماری کا دنیا سے ایسے خاتمہ کر دیا جائے کہ اس کے مریض زیرو پہ آ جائیں۔ عالمی اداروں کے اس خیال کو کتنی تقویت ملتی ہے، کوششیں کیا رنگ لا رہی ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت ہم آپ کی بات کروا رہے ہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال میں ماہر امراض معدہ اور جگر ڈاکٹر محمد نصیر صاحب سے ملاقات کروا رہے ہیں، جس میں وہ اپنی ایکسپرٹیز بتائیں گے، آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر بتائیں گے، ادویات کے حوالے سے بتائیں گے، اس کے طریقہ تشخیص کے حوالے سے بتائیں گے، اور یرقان کی 5 اقسام کے بارے میں وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ پھیلنے والی ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے وہ آپ کو آگاہی دیں گے۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر محمد نصیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں۔ اچھا، میرا نام ڈاکٹر محمد نصیر ہے۔ میں کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ اور ہیپاٹولوجسٹ ہوں یہاں پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں 2014 سے۔ میں نے ٹریننگ اپنی بیسک جو گیسٹرونٹرولوجی اور ہیپاٹولوجی کی ٹریننگ ہے وہ انگلینڈ سے کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ میں تقریباً 6 سال سے گیسٹرونٹرولوجی اور ہیپاٹولوجی جو بیسکلی معدہ اور جگر کی بیماریوں کا اسپیشلسٹ ہوں۔ ہیپاٹائٹس کا لفظی مطلب تو انفلیمیشن ہے یا جگر کی سوزش۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جو کامن اس کی وجہ ہے وہ ہے وائرل ہیپاٹائٹس۔ اس کی بھی 2 بڑی قسمیں ہیں، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ ہیپاٹائٹس جو پہلے میں نے کہا ہے، اس کی دوسری جو ریئر وجوہات ہیں اس میں دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ریئر وائرسز بھی ہو سکتے ہیں جگر میں سوزش کر سکتے ہیں، اور کچھ اپنی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو ہم آٹیومین ڈیزیزز بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جگر میں سوزش ہو سکتی ہے۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے وائرل ہیپاٹائٹس۔ اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک کو ہم جنرلی عام الفاظ میں پیلا یرقان بولتے ہیں اور ایک کو کالا یرقان بولتے ہیں۔ پیلا یرقان بھی 2 قسم کی جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای ہے، اور کالا یرقان بھی 2 وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی ہے۔ جو پیلا یرقان ہے وہ یوزولی ہمارے جسم میں جو اس کے جراثیم ہیں ہیپاٹائٹس اے اور ای کے، وہ منہ کے ذریعے یعنی خوراک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور پھر جگر میں سوزش کر دیتے ہیں۔ بہت سے مریضوں میں یہ جگر میں سوزش کر کے ان کو یرقان ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ متلی، الٹی، بخار، بھوک کا نہ لگنا، کمزوری کچھ دنوں تک رہتی ہے۔ وہ ہر مریض میں مختلف ہوتی ہے، کسی میں 1 ہفتے 2 ہفتے اور کسی میں یہ لمبا مطلب 2-3 مہینے تک بھی یہ بیماری چل سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ زیادہ تر مریضوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی مریض ہوتے ہیں جس میں یہ بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے اور جگر اس کی وجہ سے مکمل طور پہ فیل ہو جاتے ہیں، جس کو ہم لیور فیلئر بولتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ظاہر ہے ارلی آن بیماری کے شروع میں کسی اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے کہ تاکہ وہ ضروری ٹیسٹ کر لیں اور بیماری کی اسیسمنٹ کر لیں کہ بیماری کس طرف جا رہی ہے۔ اگر تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے، خود ہی امپرومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور صرف سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی مریض بہتر ہو جاتے ہیں اور ان کو کسی اسپیشلسٹ یا بڑے علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جن مریضوں کی بیماری ٹھیک نہ ہو رہی ہو یا خدا نخواستہ ان کی بیماری ایسی شدت اختیار کر جائیں کہ وہ لیور فیلئر کی طرف جا رہے ہوں، تو ان کو ارلی آن
ایک تو اس کی ریکگنیشن کہ پتہ چلے کہ یہ بیماری غلط سمت میں جا رہی ہے، اور ان کو کسی اسپیشلسٹ سینٹر جہاں پہ ٹرانسپلانٹ کا بندوبست ہو وہاں پہ ریفر کر دینا چاہیے۔ اس طرح کے مریضوں میں بھی ہر مریض کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس میں بہت سارے مریض بغیر ٹرانسپلانٹ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو لوگ ظاہر ہے کہ جن کا جگر امپروو نہ کر رہا ہو، تو ایز اے لاسٹ آپشن پھر ان کا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے۔ جو دوسری بیماری ہے کالے ارکان کی، جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم میں خون کے ذریعے داخل ہوتی ہے، اور جو اس کی دوسری وجوہات ہیں وہ جیسے ماں سے ہیپاٹائٹس بی ماں سے بچے کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارے ملک میں شاید زیادہ لوگوں کو یہ جو طبی طور پہ مستند افراد نہیں ہوتے جو کہ کام کرتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں کویکس بولتے ہیں، ان انجیکشن لگانے سے، دانتوں کا کام کرنے سے، کان اور ناک چدوانے سے، یا اگر کوئی بلڈ اسکرین نہ ہوا ہو اس کا انتقال خون ہونے سے یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اس بیماری جو کالا ارکان ہے اس میں کیچ یہ ہے کہ یہ شروع میں اس کے کوئی علامات نہیں ہوتے، مریض ٹھیک ہوتا ہے، یہ بیماری ان کے جگر کو بہت لمبے عرصے کے اوپر نقصان پہنچاتی رہتی ہے، اور آخر میں ان کا جگر سکڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کی کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں، جس میں پیٹ میں پانی آنا، بے ہوشی ہونا، خون کی الٹی ہونا، اور اس طرح کی شدید علامات ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر اس بیماری کو بھی ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے، ڈائگنوسس ہو جائے، تو ان کی ایفیکٹو علاج ان کے موجود ہیں، اور اگر وہ علاج کر لیے جائیں تو ان بیماریوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور ہیپاٹائٹس سی کا تو مکمل طور پہ خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جی جیسے بتا دیے، یہ پیلا یرکان اور کالا یرکان دونوں وائرسز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای پیلا یرکان ہے، وہ دونوں وائرسز ہیں، اور بی اور سی بھی وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں مریضوں کو۔ ان کی احتیاط یہ ہے کہ جو پیلا یرکان ہے اس کے لیے صاف خوراک، موسٹلی یہ جو مریضوں کو لگ جاتی ہے یہ بیماری ہیپاٹائٹس اے اور ای کی، ان کے پخانے کے ساتھ اس وائرس کا اخراج ہوتا ہے، جو کہ اگر وہ پانی کے سسٹم میں مل جائے یا دوسری کسی ذریعے سے خوراک میں شامل ہو جائیں، اور وہ کوئی دوسرے ہم کنزیوم کر لیں، اس کو استعمال کر لیں، تو وہ دوسروں کو بیماری لگ جائے گی۔ تو اس میں بیسک ہائیجین، بیسک سینیٹیشن، جیسے صاف پانی کا استعمال، اگر کہیں پہ صاف پانی نہیں ہے تو وال کے استعمال کر لیں، ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھوئیں، اور صفائی کا خیال رکھیں، تو اس سے پیلے ارکان کا بچاؤ ممکن ہے۔ کالے ارکان کے لیے یہ ہے کہ انتقال خون جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ انشور ہونا چاہیے کہ اس کی اسکریننگ ہوئی ہے، استعمال شدہ سرنجوں کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے، دانتوں کا کام مستند ڈاکٹر سے کرائیں، اور دوسرے جو جہاں پہ لوگ ہماری بچیاں کان یا ناک چھدواتی ہیں وہ بھی انشور کر لیں کہ وہ جو اوزار استعمال کر رہے ہیں وہ اسٹرلائزڈ ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں دونوں پیلا یرکان بھی کافی زیادہ ہے، وہ تھوڑا سا موسم سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، گرمیوں کے شروع میں اور برسات کے موسم میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جراثیم پلتے پھولتے ہیں، اور پانی کو اسٹرلائز کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان دنوں میں ہم زیادہ اس طرح کے مریض دیکھتے ہیں، مکھیاں اور یہ چیزیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، جس سے پریزیومیبلی ان کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے۔ جو کالا یرکان ہے اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ہم دو طرح کے مریض دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو جیسے ہی کالا یرکان ہوتے ہیں اور علامات شروع ہو جاتی ہیں کچھ ہفتوں کے اندر، جیسے نکاہت، متلی، الٹی یا آنکھیں پیلی ہونا، ان کو ہم شروع میں دیکھ لیتے ہیں، اور اس سٹیج پہ اگر ڈائگنوسس ہو جائے تو وہ زیادہ ایفیکٹو ٹریٹمنٹس ہم شروع میں سٹارٹ کر سکتے ہیں، جس سے وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں یا کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو نقصان کا احتمال کم ہوتا ہے۔ لیکن جو زیادہ مریض ہیں ان کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، اپنی بیماری کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو سالوں سال سے بیماری چل رہی ہوتی ہے، اور یا ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ علاج صحیح نہیں کروا سکتے، تو ان کی بیماری پر اگر وہ 5، 10، 15، 20 سال تک ان کے جسم میں رہے وہ جراثیم، تو وہ جگر کو الٹیمیٹلی کمزور کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس میں سے کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پہنچتے ہیں، تو پھر ہم ان بیماریوں کے کمپلیکیشنز کو ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تاکہ یہ بیماری کی ٹرانسمیشن کم ہو، اور ارلی آن کوشش کی جائے کہ اس کا علاج کر لیا جائے۔
جو پیلا یرکان ہے یہ جگر کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ فوراً متاثر کرتا ہے. تو جیسے یہ بیماری لگتی ہے تو کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، جو کہ کافی اچھی خاصی سوزش ہوتی ہے. مریض کو متلی، الٹی اور پھر آنکھوں میں پیلا پن آ جاتا ہے، مطلب یرکان ہو جاتا ہے، ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، نکاہت، کمزوری اور اس طرح کے علامات شروع ہو جاتے ہیں. کچھ مریضوں میں الٹی بھی ہوتی ہے، ہلکا بخار بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کی دوسرے علامات جیسے سر درد اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ اپنا ٹائم لے کے بہت سارے مریض خود ہی، یا جس کو ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ بولتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. کچھ مریضوں میں کچھ خاص دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ارلی آن اگر وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تو وہ ان کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. بہت کم مریضوں میں جگر کی یہ سوزش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو خدا نخواستہ جگر ان کا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس صورت میں جو ایفیکٹو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے، جو کہ ہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرتے ہیں. تو اس لیے مریضوں کو اور دوسرے جنرل فزیشنز کو بھی یہ ایڈوائز ہوگی کہ ارلی آن اگر ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں مریض میں کہ ان کا پیلا یرکان ٹھیک نہیں ہو رہا اور خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ان کو بیماری کے شروع میں ہی اسپیشلسٹ سینٹر میں ریفر کر دینا چاہیے. جو کالا یرکان ہوتا ہے اس کی علامات پیلے یرکان کی طرح بھی ہو سکتی ہیں، مطلب وہ جگر میں فوری طور پہ بھی یہ بیماری سوزش کر سکتی ہے. تو یہ جو آپ کو ابھی جو باتیں بتائی ہیں اس طرح کی علامات کالے یرکان کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ٹیسٹ سے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے. اور دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ بالکل اس کی کوئی علامت نہ ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو پیشنٹ، اور بعد میں جب ان کا جگر کمزور ہونا شروع ہو جائے، جیسے پیٹ میں پانی آ جائے یا بے ہوشی کے دورے ہونا شروع ہو جائیں یا خون کی الٹی ہونی شروع ہو جائیں یا بہت مریض کو نکاہت اور کمزوری ہو جائے، اس صورت میں ٹیسٹوں پہ پتہ چلتا ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ مریض کسی اور سلسلے میں بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، اور کبھی کبھی تو جاب کے سلسلے میں بھی لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ ان کے کالے یرکان کا پتہ چل جاتا ہے. اور اس صورت میں پھر ہم ان کی ریلیونٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کر کے اور بیماری کی شدت اور سٹیج کا اندازہ کر کے ان کو اپروپریٹ ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اچھا، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہماری پوری ایک ٹیم ہے جس میں ہم ہیپاٹولوجسٹ ہیں، اسپیشلسٹ جگر کے ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں، اور وی آر پارٹ آف لیور ٹرانسپلانٹ ٹیم، جس میں ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹیشن کی فیسلٹی ہے. تو جن مریضوں کو ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مل کے سرجنز کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ مریض کی اوور آل دیکھ بھال ہو. زیادہ تر مریضوں کو تو بہت ایڈوانسڈ اور اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ریکمنڈیشن یہی ہے کہ وہ ارلی آن اگر اسپیشلسٹ ان کو دیکھ لیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ جو مریض جن کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو ان کو ارلی آن ایسی علاج میں تبدیلی لائی جائے یا ایسی انٹرونشن کی جائے جس سے ان کی بیماری پیچیدگی اختیار نہ کریں. ہمارے پاس یہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں جو کہیں بھی دنیا میں موجود ہو سکتی ہیں ان ٹرمز آف انویسٹیگیشنز، یا کوئی اور اگر انٹرونشن کرنی ہے. ہمارے پاس بہت اچھی سپورٹ سروسز ہیں، ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں، ریڈیولوجی کی، انٹرونشن ریڈیولوجی کی، لیبارٹری کی، اور ہم سارے جو ریکوائرڈ ہمارے لیور کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ ہم کرتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسی ہمارے پاس ڈیفیشنسی نہیں ہے جس میں ہم کسی اور سینٹر پہ یا ہمیں باہر سے کوئی ہیلپ لینی پڑے. تو ہم سارا جو ڈائگنوزس کا ورک اپ ہے وہ لیور کے مریضوں کا یہاں پہ کر سکتے ہیں، اور جو ٹریٹمنٹ چاہیے وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاسپٹل میں تقریباً 8 سال پہلے لیور ٹرانسپلانٹ کی سرجری شروع ہوئی تھی، اور کافی سب سے سکسیسفل پروگرام رہا ہے یہ پورے ملک میں، اور سب سے زیادہ تعداد ٹرانسپلانٹ کی یہیں پہ ہوئی ہیں. ہمارے پاس پورے ملک سے مریض آتے ہیں، اسپیشلی سندھ سے اور بلوچستان سے اور نارتھ پنجاب اور KPK اور ناردرن ایریاز، تو سارے بیکاز وی آر ان دا پارٹ آف دا کنٹری جہاں سے ان لوگوں کے لیے ایکسیس ریلیٹیولی آسان ہے. یہ لوگ آتے ہیں علاج کے لیے. افغانستان سے، مڈل ایسٹ سے بھی ہمارے پاس ریفرلز آتی ہیں، ہم ان کو اسپیشلسٹ ایڈوائز پرووائڈ کرتے ہیں. جو کمپلیکس مریض ہوتے ہیں وہ ہم مل کے ان کا ورک اپ کرتے ہیں. ہماری اپنی جس کو ہم MDT ہوتی ہے یا بورڈ کی میٹنگ، جس میں ہم ان کو ان کے کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو ایک
اسپیشلسٹ ایڈوائز دیتے ہیں فردر مینجمنٹ کے لیے. اور یہی ہے کہ اوور آل ہمارے پاس ساری، جیسے میں نے کہا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا گروپ بہت فزیشنز کا اور سرجنز کا موجود ہیں. ہماری ایک ٹیم ہے، ہم مل کے کام کرتے ہیں. ہمارے پاس ساری سپورٹ سروسز ہیں، اور جو بھی علاج جگر کی بیماریوں کے لحاظ سے ہے، جو ورک اپ مریض کو چاہیے، وہ ساری فیسلٹیز ہمارے سینٹر میں موجود ہیں. اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اسپیشلی جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کا تھورو چیک اپ کریں انیشل، اور اگر ان کو ایسے لگتا ہے کہ اس مریض کو اسپیشلسٹ ایڈوائس کی ضرورت ہے تو وہ اسپیشلسٹ سینٹر میں شفا میں بھیجیں. اور جن مریضوں ہم ان کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں، اگر وہ دور کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں تو اور ان کو مائنر مسئلہ ہے تو ہم ان کو ایڈوائز دے کے واپس اپنے علاقوں میں بھیج دیتے ہیں. لیکن کچھ مریض ظاہر ہے ان میں ایسے نکلتے ہیں کہ جن کو اسپیشلسٹ علاج، اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ کی جو کہ دور دراز علاقوں میں پیریفریز میں اویلیبل نہیں ہوتی، تو ان مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور مریضوں کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ ان کو یہ بیماری لگے ہی نہ. اور اگر کسی کو شک ہے، کسی کے خاندان میں ہے، اور ویسے بھی ہر کسی کو ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کو جیسے بتایا پتہ نہیں ہوتا اور ان میں یہ بیماری موجود ہوتی ہے. اس ٹیسٹ کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے ہر حصے میں اویلیبل ہے. اور جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی نہیں ہے، اس کا ویکسین بھی اویلیبل ہے جو کہ کافی ایفیکٹو ہے. اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ سارے لوگ وہ ویکسین لگوا لیں تاکہ اس سے بچاؤ ممکن ہو. جی ناظرین، ابھی آپ نے ڈاکٹر محمد نصیر صاحب کے خیالات سنے، جو شفا انٹرنیشنل اسپتال میں اسلام آباد کے اندر ماہر امراض معدہ و جگر ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی باتوں کا بھی بنیادی نقطہ یہی تھا کہ لا علمی اس بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے. سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی تشخیص کے حوالے سے اقدامات کریں، اور اپنے تئیں صفائی کا خیال رکھیں، ستھرائی کا خیال رکھیں. انتقال خون کے حوالے سے ایسے اقدامات کریں کہ بہتر طور پہ انتقال خون کا مرحلہ مکمل ہو سکے. اور اس کے علاوہ دیگر ایسے اقدامات ہیں کہ جو ہم اپنے تئیں کر کے اس بیماری سے نہ صرف محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس سے بچا سکتے ہیں. آپ کو یہ بلاگ اچھا لگے، اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے گا، رائے دیجئے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.